آج ہم جھوٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ میرے خیال میں اس ٹاپک کو صدق ہونا چاہیے تھا، سچائی۔ اگر ہم سچائی کے بارے میں جان لیں تو جھوٹ خود ہی پتہ چل جائے۔ لیکن یہ ٹاپک اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو گویا پورے دین کی سمجھ آ جائے، اور اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے یعنی سچائی کی، اور ہم جھوٹ سے بچنے لگ جائیں تو تمام اعمال صالح یا نیک اعمال کی کنجی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ سچائی ایسی چیز ہے کہ جو باقی نیکیوں کا راستہ ہموار کرتی ہے، اور جھوٹ ایسی چیز ہے جو نیکیوں کے دروازے بند کرتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ربانی رزق بند ہوتا ہے بلکہ مادی رزق بھی گھٹتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے، کونوا مع الصادقین۔ قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی جزا ملے گی، اور قیامت کا دن سچے لوگوں کا دن ہے۔ قیامت کے دن اصل کامیاب ہونے والے لوگ دراصل سچے لوگ ہی ہوں گے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سچی زبان عطا کی۔ وجعلنا لہم لسان صدق علیہ۔ انبیاء کے بعد سچے لوگ ہر دور میں دین کے خادم بنے، اور انہی کی خدمت میں برکت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کے السابقون الاولون میں سے اول ہونے کا خطاب ملا، یا ان کو یہ مقام ملا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ جو سچائی لایا اور اس نے سچائی کی تصدیق کی، وہی لوگ دراصل متقی لوگ ہیں۔ صدق، سچائی، صداقہ، سچی دوستی، اور صادق کہتے ہیں عربی میں بہت میٹھی کھجور کو۔ تو سچا انسان کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کی باتیں، اس کا معاملہ، اس کا طریقہ، اس کا طرز عمل، ان سب چیزوں میں ایک ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے جو اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی باعث سکون ہوتی ہے۔ صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ صدیق بہت زیادہ سچے کو کہتے ہیں، جو سچائی میں کامل ہو، ہر لحاظ سے سچا ہو، اور نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ عمل سے اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا ہو۔ اور سچائی دل اور زبان کی موافقت کا نام ہوتی ہے۔ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ ایسے انسان کا سر اور علانیہ یعنی اندر کا حصہ اور باہر کا حصہ، ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ سچا شخص اپنی بات پر قائم رہتا ہے، اسی لیے سچے انسان کو نیکی پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے اندر تلون نہیں ہوتا، وہ ایک سٹیبل انسان ہوتا ہے۔ جھوٹا شخص رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک بات کہتا ہے، کبھی دوسری بات کہتا ہے، کبھی ایک کام کرتا ہے، کبھی دوسرا کام کرتا ہے۔ لیکن سچا انسان نہ صرف یہ کہ اپنے قول کا سچا ہوتا ہے، اپنے ارادوں کا بھی سچا ہوتا ہے، اور اپنے عمل کا بھی سچا ہوتا ہے۔ اور عمل کی سچائی کیا ہوتی ہے کہ جس چیز کو انسان اچھا سمجھے اور اچھا قرار دے اور نیکی سمجھے، پھر اس پر جم جائے۔ جیسے اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی معرفت اور اللہ پر ایمان لانا ہے، تو پھر قل آمنت باللہ ثم استقم، ہر حال میں انسان اس پر جمع رہے۔ قرآن پاک میں صدق 5 طرح سے استعمال ہوا ہے: لسان الصدق، قدم الصدق، مقعد الصدق، مدخل الصدق، اور مخرج الصدق۔ یعنی صدق کو 5 طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق، کہ اللہ مجھے جہاں بھی لے جا
سچائی کے ساتھ لے جا، سچائی کے مقام پہ داخل کر. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدخل صدقن کیا تھا؟ مدینہ. اور مخرج صدقن کیا تھا؟ مکہ. اور آپ کی پہچان دور نبوت سے پہلے کیا تھی؟ دور جاہلیت میں بھی کہ آپ صادق اور امین ہیں، یعنی نبوت سے پہلے بھی آپ کی زبان سچی تھی. دیگر انبیاء کو بھی سچی زبانیں دی گئی اور آپ کو بھی لسان صدق نصیب ہوئی. اور قدم صدق کیا ہے؟ جنت. اور مقعد صدق وہ سچا مقام جو اللہ کی ملاقات کے وقت انسان کو نصیب ہوگا. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی جنت میں. فی مقعد صدق، سچائی کے مقام پر، یعنی جنت کو اور ان کے اس گھر کو اور اس خاص مقام کو جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. عند ملیک مقتدر، اقتدار والے بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس مقعد صدق میں ہوں گے، یعنی ایسے مقام اور ایسی جگہ ان کو نصیب ہوں گی جنہیں سچائی سے پہچانا گیا. تو گویا سچائی انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور سچائی ہی انسان کی آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جو صفت انسان کو چاہیے وہ سچائی ہے. اور سچائی کیا ہے؟ حق کے مطابق بات، واقع کے مطابق بات، خواہ اپنی ذات کی نفی ہوتی ہو، خواہ نقصان ہوتا ہو. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا ہوتی ہے سچائی؟ سچ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے. عربی کی تعریف میں ہے کہ صادق بہت میٹھی کھجور ہوتی ہے جس کا ذائقہ اپنی اصل پر ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے. ایمان اور منافقت کا فرق بھی اسی میں ہے. کوئی مومن ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اسی صفت پر ہے. سچائی باقی نیکیوں اور خیر اور بھلائی کا راستہ کھولتی ہے. الصدق طمأنینہ، سچائی دل کو اطمینان بخشتی ہے. سچائی واقع کے مطابق حقیقت چیز ہوتی ہے. سچائی دل اور زبان کی موافقت کا نام ہے. سچائی ظاہر و باطن کے ایک ہونے کا نام ہے. سچا انسان قابل اعتماد ہوتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوشی دیتا ہے. سچائی محض قول کی سچائی نہیں ہوتی، بلکہ سچائی انسان کی نیت کی سچائی بھی ہوتی ہے، ارادے کی پختگی کا نام بھی ہے، معاملات میں سچا ہونا بھی، اور اسی طرح آغاز و انتہا ہر چیز میں سچائی ضروری ہوتی. انبیاء کی صفت ہے سچائی، اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام سچے لوگوں کا ہے. اور صدیقیت کیا ہوتی ہے؟ صدیق اور صادق کا فرق کیا ہے؟ صادق ہوتا ہے جیسے زبان کا سچا، لیکن صدیق ہوتا ہے جو عمل سے سچائی کو ثابت کر دکھائے، جو تصدیق کرے، کامل سچائی. اور سچی دوستی کس کو کہتے ہیں؟ صداقت، یعنی اردو میں ہم صداقت سچائی کو کہتے ہیں نا، تو عربی میں صداقت کہتے ہیں سچی دوستی کو. جھوٹ تو گھڑنا پڑتا ہے نا، اور سچ ایک فطرت کی آواز ہوتی ہے، انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے. دل میں اطمینان ہوتا ہے، خواہ کوئی ناراض بھی ہو، وقتی طور پر کسی کو اچھا نہ بھی لگے، لیکن اپنے لیے اور دوسرے کے لیے نتیجے کے اعتبار سے وہی اصل چیز ہے. اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار اور اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہونے کے لیے سچائی کے بغیر گزارا ہی نہیں. سچائی اعمال صالحہ کی کنجی ہے. سچائی کے بغیر نیکی کی توفیق کا راستہ نہیں کھلتا. جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے کو برابر قرار دیا. سماعون للکذب اکالون للسحت.
جھوٹ کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. سچ آدمی کے علم اور اس کے بول میں تضاد نہ ہونے کا نام. یعنی جو علم میں ہے، جو آپ جانتے ہیں، جو آپ کو معلوم ہے، آپ وہی بولتے ہیں، نہ اس سے بڑھاتے ہیں نہ اس سے گھٹاتے ہیں. تو سچا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان وہی بولے جو وہ جانتا ہے، اور جو وہ نہیں جانتا کیا کہہ دے؟ میں نہیں جانتا. اور انسان جو بول رہا ہے وہ وہی ہو جو واقعی اس کے علم میں آیا ہو، اور جو اس کے علم میں نہ آیا ہو اسے خود سے نہ گھڑے، اپنی طرف سے نہ بیان کرے. تو انسان کی معلومات اور انسان کے قول دونوں میں موافقت کا ہونا بے حد ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات سچائی پر قائم ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ہر چیز حق پر، سچائی پر قائم ہے. جو ہے وہی دکھائی دیتی ہے. مثلا سورج کو آپ دیکھیں، کیا دکھائی دیتا ہے؟ جو وہ ہے. کیا کرتا ہے؟ جو اس کا کام ہے. چاند کو دیکھیں، درخت کو دیکھیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ درخت لگائیں آم کا اور نکل آئے کچھ اور. وہ وہی نکلے گا جو آپ لگائیں گے، وہ ویسا ہی ہوگا. ایک درخت کی جو خوشبو یا ایک پتے کی یا پھول کی جو ہے وہی آپ کو ملے گی، چاہے آپ 100 دفعہ اس کے پاس جائیں. وہ وہی ہوگا، وہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. پہاڑوں کو آپ دیکھیں، پتھروں کو آپ دیکھیں، مختلف چیزوں کو آپ دیکھیں، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے جسم کو دیکھیں. وہ جو ہیں وہی نظر آتے ہیں. اگر وہ تھکے ہوئے ہیں تو وہ ویسے ہی نظر آئیں گے، اگر وہ صحت مند ہیں تو وہ صحت مند ہی نظر آئیں گے. وہ پریٹینڈ نہیں کرتے. اسی طرح جانوروں کو بھی آپ دیکھیں، بچوں کو بھی آپ دیکھیں. تو ہر چیز جو ہے وہ سچائی پر ہے، سوائے انسان کے جس کو عقل ملی، شعور ملا. اس نے اپنی عقل کو غلط استعمال کر کے ہر چیز کو مسخ کیا، ہر چیز کو بدل دیا. تو آئیے اب پڑھتے ہیں کہ جھوٹ کیا چیز ہے، کیونکہ جو سچ نہیں پھر وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. بنیادی طور پر کذب کا معنی ہوتا ہے غلط خبر دینا. سچ کیا ہے؟ درست خبر دینا، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ عمل سے ہو، چاہے وہ رویے سے ہو. اور جھوٹ کیا ہے؟ غلط خبر دینا. یہ جو لفظی معنی ہے نا، یہ آپ پکا کر لیں اپنے ذہن میں، تو باقی چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گی. جھوٹ کا معنی غلط خبر دینا، یہ جھوٹ ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں کذبت العین، آنکھ نے جھوٹ بولا. آنکھ کب جھوٹ بولتی ہے انسان کی؟ جب وہ کسی چیز کو جو وہ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتی، اپنے امیجنیشن سے کچھ اور ہی دیکھتی، تو دھوکہ دے جاتی ہے ہمیں. آپ ایک چیز کو دور سے کچھ سمجھتے، جب پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے او ہو یہ تو میں کچھ اور ہی سمجھا تھا، یہ تو وہ نہیں. تو یہ جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ دراصل جھوٹ. کہ کسی چیز کے بارے میں وہ نہ بتانا جو وہ ہے. خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جھوٹ سے شروع ہوتی ہیں. کہ جو چیز جو ہے نہیں اس کو وہ مقام دیا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے، یا بنایا جا رہا ہے، یا اس طرح پیش کیا جا رہا. اسی طرح کذب السیر کا معنی ہوتا ہے چلنے کی کوشش نہ کرنا. سیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چلنا. اور کذب السیر نہ چلنا. تو جھوٹ ہے خبر غلط، خلاف حقیقت، خلاف واقعہ، علم اور زبان کا فرق، بے تحقیق بات، بیس لیس بات. منافقت کا دروازہ کھول دیتا ہے، بندے کے ایمان کو سخت نقصان دیتا ہے، اور اگر انسان باز نہ آئے تو ایمان کا مکمل خاتمہ تک کر دیتا ہے. انسان کی ہدایت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ. قال اللہ تعالی ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور منکر حق ہو، ناشکرا ہو. گویا جھوٹے شخص کو ہدایت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. اور ہدایت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے. ہدایت ارشاد تو سب کے لیے، جھوٹوں اور سچوں سب کے لیے، لیکن ہدایت توفیق
کہ سیدھے رستے پہ جانے اور پھر نیکی کا کام کر لینے کی توفیق اور اس کا دروازہ کھل جانا، یہ نعمت ملتی ہے سچے لوگوں کو۔ یہ تھی آیت سورۃ الزمر 3، اور سورۃ مؤمن آیت 28 میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کسی اس شخص کو جو حد سے بڑا ہوا اور سخت جھوٹا ہو۔ مسرف کذاب، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدایت سے، صحیح راستے سے، اللہ کی گائیڈنس، رہنمائی سے، توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس پر کوئی دروازہ ہی بند ہو جائے اس کے لیے پھر آگے خیر اور بھلائی کرنے کے مزید چانسز کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، کیونکہ انسان کی دوستی اسی شخص سے ہو سکتی ہے جس کو وہ اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق پاتا ہے۔ یہ بالکل نیچرل ہے نا، آپ اپنی فطرت، مرضی اور مزاج کے خلاف دوسرے کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو شخص خود سچا ہوتا ہے اسی کو سچائی سے اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ خود بخود سچے لوگوں کی طرف لپک جاتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سچائی کا ایک عملی نمونہ نظر آتے ہیں اور ہر خیر اور بھلائی کے کام میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود سچے ہیں، اپنے اندر سچائی رچی بسی ہوئی، اور جہاں وہ سچائی کا کوئی بھی رخ دیکھتے ہیں فوراً اس کو سب سے آگے بڑھ کر قبول کر لیتے ہیں بغیر کسی انتظار کے۔ حدیث ہے عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواہ البخاری۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے، یعنی جب انسان سچا ہوتا ہے تو خود بخود اس کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے، گویا سچ اس کو پش کر رہا ہے اور اس کو لے جا رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے نیکی کے کاموں میں۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے۔ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، جو کہ عام انسانوں کے لیے ہائیسٹ گریڈ ہے، اللہ کے نزدیک ہائیسٹ۔ نبوت کے بعد صدیق کا مقام ہوتا ہے، اور یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب انسان بار بار سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کے ہاں کذاب ہو جاتا ہے تو پھر یعنی اللہ کے ہاں لسٹیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی، رجسٹریشن ہوتی ہے وہاں بھی، کون کس گروپ میں، کون کس زمرے میں ہے، کس گروہ میں ہے۔ تو جھوٹ بولنا کوئی ایک معمولی کام نہیں، ایک کے بعد جب ایک دفعہ جھوٹ بولتا جاتا ہے انسان تو وہ بالآخر جھوٹے لوگوں کے ساتھ لکھ لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو گویا بنیادی طور پر دو بڑے گروہ ہیں لوگوں کے، ایک سچے لوگوں کا اور ایک جھوٹے لوگوں کا۔ اگلی حدیث ہے عن عقبۃ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال املک علیک لسانک۔ یہ پیش جو ہے نا املکو پہ، اس کو جزم بنا لیں، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک رواہ الترمذی۔ عن عقبۃ بن عامر،
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجاتو، نجات کس چیز کا نام ہے، یعنی نجات کس سے ہوتی ہے؟ قال فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ املک کا کیا معنی؟ مالک بنو، یعنی اپنی زبان کے مالک بنو، اور جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، یعنی زبان قابو میں رکھو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور چاہیے کہ وسعت کرے تجھ کو تیرا گھر، یعنی تیرا گھر تجھے کافی ہو، اپنے گھر میں رہو۔ گھر ایک تو گھر ہوتا ہے جو گھر کے معنوں میں ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اپنی حدود کے اندر اور اپنے کام سے کام رکھنا، کیونکہ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، یعنی ضرورت سے باہر نکلتا ہے، کام سے باہر نکلتا ہے، اور پھر واپس آ کے اپنے گھر میں اپنے کاموں کو لگ جاتا ہے، تو بہت سے شر اور خرابیوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ گھر سے باہر ہوں گے، جتنا زیادہ آپ لوگوں میں ہوں گے، جتنا فضول گپ شپ کریں گے، اتنا ہی زیادہ احتمال ہے اس بات کا کہ آپ کی زبان سے غلط باتیں نکلیں گی، اور خاص طور پر بے بنیاد باتیں، جھوٹی باتیں۔ تو جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے، اپنے دائرہ کار میں رہے، اپنے مقصد پر فوکس کرے، اور بیکار میں لوگوں سے انٹریکٹ نہ کرے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطاؤں پہ رو، یعنی اگر غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تعویلیں کرو، اس کو جسٹیفائی کرو اور اسے درست قرار دو، اس کا اعتراف کر لو، اس پہ رو لو اور اللہ سے معافی مانگ لو، تو خود بھی قرار آ جائے گا اور آگے مزید نیکی کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ دیکھیے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی، سب سے پہلے تو خود اپنے آپ سے جھگڑنا پڑتا ہے، اپنے سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے۔ پھر چونکہ جھوٹی بات یا خلاف حقیقت بات اس کو کائنات کی کوئی چیز ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ سب کے لیے ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لہٰذا وہ صرف اپنے سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، یہ کسی سامنے والے سے نہیں بول رہا ہوتا، وہ ہر ایک سے بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک غلط بات کر رہا ہے، خلاف حقیقت بات کر رہا ہے، اور پھر اس پر وہ اصرار کر رہا ہے اور اس کی وہ اصلاح نہیں کر رہا۔ تو ایسے میں وہ سارا سٹریس اور سارا بوجھ اور سارا غم جو ہے وہ کس پہ جائے گا؟ خمیازہ کون بھگتے گا؟ نتیجہ کس پہ پڑے گا؟ اسی پہ جس نے کیا۔ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، مان لینا، ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور میں نے کی ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں، اور انسان اس پر رو کر اللہ سے معافی مانگ لے، تو آپ نے دیکھا ہوگا دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی بھلائی کے نسخے، نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی زبان قابو میں رکھے، لوگوں سے بقدر ضرورت ملے اور اپنی غلطیوں پر روئے، صرف اعتراف نہیں بلکہ انہیں اپنے حق میں نقصان دہ سمجھے۔ اگلی حدیث کو آپ سب مل کے ذرا پڑھیں۔ عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان۔ رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں تین ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت دی جائے یا امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اور اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ خواہ کوئی شخص روزہ رکھے یا نماز پڑھے یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے تو وہ پکا منافق ہے۔ اور منافقین کا انجام کیا ہے؟
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اصل میں اگر زندگی کو سچائی کی بنیاد پر استوار کرنا ہو تو پوری زندگی کو ری شیڈیول کرنا پڑے گا. یہ کمپلیٹ چینج کا نام ہے. سچا بننا ایک نیا لائف سٹائل ہوگا جو اخلاص پر مبنی ہوگا، جس میں انسان اپنی زبان، اپنی گفتگو، اپنے قول اور اپنے معاملات کو صحیح طور پر استوار کرے گا. کیونکہ یہ دو مختلف زندگیاں ہیں. کیسے مختلف؟ سچائی نور ہے، روشنی ہے، اور جھوٹ اندھیرا ہے. تو اتنا ہی فرق ہوگا جیسے دن اور رات میں. مثلا کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلا سچ ہے جو کوئی بولتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف وہ معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس کی اطاعت کرنی. یہ کہنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی منمانی کرے یا اوروں کی بات مانے یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، تھوڑی دیر میں مثلاً اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت آ جائے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس نے جو بات کہی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی بات کہاں گئی؟ جھوٹی ہو گئی. اگر تم واقعی سچے تھے تو تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب دیتے اور نماز ادا کرتے. پھر اس کے بعد عام روزمرہ زندگی میں ہمارے دین کے ہم سے بہت سے تقاضے ہیں. جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو سب کچھ مانتا ہوں اور پھر اللہ کی بات نہیں مانتا، تو وہ تو ایک جھوٹے انسان کی طرح سب کچھ کر رہا ہے. اس کے تو زبان اور اس کے عمل میں تضاد ہے، فرق ہے. وہ اللہ کو نہیں، اپنے دل کو الہ مانے ہوئے، جیسے قرآن مجید میں آتا نا، اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کیا بھلا پھر تم اس پر کارساز ہو سکتے ہو؟ تم اس کا کچھ بنا سکتے؟ تم اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے؟ نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. اب جب انسان شیطان کی عبادت ویسے تو نہیں کرتا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کا دعویٰ لا الہ الا اللہ سچ نہیں، جھوٹ کہہ رہا ہے اس میں، تو اس کے تو ایمان کا دعویٰ ہی سچا نہیں. منافقین کو منافقین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیا مشکل تھی ان کی؟ کیا فرق تھا؟ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تو ان کو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ جو ڈبل فیس لوگ تھے، دوہرے چہرے والے، ادھر ہوتے تو ان کی مرضی کی بات، ادھر ہوتے تو ان کی مرضی کی بات، کیا یہ دھوکہ نہیں تھا؟ اور کیا کرتے تھے منافقین؟ کہا جاتا کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اور کیا کرتے؟ جب انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. اگر ہم سب اپنے اس رویے پر غور کریں کہ اذان ہوتے ہی ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے، کتنا بھاگ کے ہم اس کی طرف آتے ہیں، تو یہیں سے ہمیں اپنے ایمان اور اپنی سچائی کا پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے سچے ہیں. اور کیا کرتے تھے؟ جب انہیں جنگ کے لیے بلایا جاتا تو نہیں آتے تھے، اور جب مال غنیمت آتا تو فوراً پہنچ جاتے تھے. یعنی انہیں اسلام سے صرف مال حاصل کرنے اور دنیاوی فائدوں کی حد تک غرض تھی. اور کیا کرتے تھے؟ کیا کردار آتا ہے ان کا؟ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے باتیں سننے کے لیے، تجسس کے لیے، اور پھر جا کے ان میں کئی جھوٹ ملا کے اوروں کو بتاتے. ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. کوئی کام کا وقت آتا تو بہانے پیش کرتے تھے، یعنی کام چور لوگ تھے. بیسیکلی سارے ہی اپوزٹ کیریکٹرز تھے. ہاں نماز کی بات ہوتی، زکوٰۃ کی ہوتی، صدقے کی ہوتی، یا نیکی کے کسی بھی کام کی دعوت ہوتی، سب کچھ الٹ. اور اسی طرح جیسے سورۃ التوبہ میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو نماز کا وقت آنے پر اپنے دل کا جو جائزہ وہ ضرور لینا چاہیے کہ کیا اذان سنتے ہی ہم خوش ہوئے ہیں یا اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں.
کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے، بعض اوقات کی کسی چیز میں جلدی ہوتی ہے یا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا کسی اور شخص کو آپ سے ایسی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اگر روزانہ کا طریقہ ہی یہ بن جائے کہ دھوپ پیلی پڑے تو نماز پڑھی جائے، تو ایسی نماز کو منافقین کی ہی نماز قرار دیا گیا ہے کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور جب تھوڑا وقت رہتا ہے تو پھر ٹھونگے مارتے ہیں جیسے مرغا دانے چنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل کا صلاۃ المنافق، پوچھا گیا کہ کون سی، تو فرمایا کہ وہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا ہے اور جب تھوڑا سا وقت بچتا ہے تو پھر جلدی سے اس طرح سجدے کرتا ہے جیسے مرغا زمین پہ ٹھونگے مار رہا ہو دانا چننے کے لیے، اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے اس نماز میں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو نماز دیر سے پڑھی جاتی ہے وہ واقعی ٹھونگے ہوتی۔ اور پنجابی میں ایک محاورہ نا، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، وہ صرف زمین پہ ٹکرے مارنے والی بات ہی رہ جاتی۔ بنیادی طور پر منافقت جنم لیتی ہے دنیا کی محبت سے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ تو جب انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتا ہے تو دنیا کے کام اس کو زیادہ اہم لگتے ہیں، زیادہ ارجنٹ لگتے ہیں، زیادہ ضروری لگتے ہیں، اور ان میں وہ اتنا مشغول رہتا ہے کہ پھر اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا یا وہ اتنا اہم نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ میں بعض اوقات ہم بڑے بڑے جھوٹ بولنے سے تو پرہیز کرتے ہیں، لیکن کچھ اس قسم کے جھوٹ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور انہیں ہم بولتے ہوئے یا اختیار کرتے وقت احساس بھی نہیں کرتے